لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے تجاب اب معاف سے مراد کیا ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھایا، مقابلہ نہیں کیا ہے ظاہری طور پہ، نہ عافینا کا مفہوم بہت بڑا ہے، یعنی گویا یہ کہتے تھے جا تو نے جو کچھ کیا ہے میں نے تجھے معاف کیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نہ میں تیرا محاسبہ اس دنیا میں کروں گا نہ آخرت میں، اللہ کی بارگاہ میں بھی تیری شکایت نہیں کروں گا۔ تو یہ ہیں متقین۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تو ایسی نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے ائمہ جو مظہر صفات خدا ہیں، جہاں پہ صداقت، جہاں پہ کذب، جہاں پہ طہارت، جہاں پہ شرافت، ساری یہ صفات جو ہیں یہ ان کے مظہر ہیں۔ اور صداقت صادق اللہ ہے، صادق رسول ہے، صادق جبرائیل امین ہے، اور یہ بھی صادقین ہیں۔ تو ہمارے ائمہ نے اپنی سیرت سے قرآن کے مطابق، رسول کے فرمان کے مطابق دنیا والوں کو علم سکھایا، دین پہنچایا، تبلیغ کی، ادب سکھایا، تاکہ لوگ راہ راست پہ صحیح طرح سے چلتے رہیں۔ اس کے بدلے میں جو کچھ ہوا برداشت کیا ہے، شہادت کو گلے لگایا ہے، موت کو گلے لگایا ہے، زہر پینا پڑا وہ برداشت کر لیا ہے۔ ہم تو اگر کوئی یہاں کا مبلغ ہو تو گھبرا جاتا ہے، کوئی مومن ہے میں بڑی بات کر رہا تھا لیکن اس نے میری بات کو خراب کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ مل کر کوشش کریں۔ اب جو دور آ چکا ہے، میں تو طالب علم ہوں، چھوٹا آدمی ہوں، بات کر رہا ہوں، جو دور آ رہا ہے، یہودیت اگر آج غالب ہے آپ کے اقتصاد پر اور آپ کے تمام شعبہ ہے زندگی پر، دو چیزوں کی وجہ سے ہے، ایک علم اور دوسرا دولت، یہی دو چیزیں ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، علم حاصل کریں، اپنے مومنین کو مضبوط کریں، اپنے مومنین کو اچھا مشورہ دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر بڑی بڑی پوسٹوں تک پہنچائیں، اور یہی ہمارے ائمہ کی چاہت ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے علی بن یقطین کا واقعہ جو ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے ان کی وزارت تو لے لے، لیکن اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مؤمن آئے اس کی حاجت کو پورا ضرور کرنا ہے، اور وہ کوشش کرتا رہا، اس سے مومنین کو فائدہ پہنچتا رہا۔ تو دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکیں، تعاون بھی کر سکیں،